بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم میڈیا کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی، گریٹ مائنڈز ڈسکس آئیڈیاز، ایوریج مائنڈ ڈسکس ایونٹس اینڈ اسمال مائنڈز ڈسکس پیپل۔ میں اردو میں بتا دیتا ہوں اور اس کی تفصیل میں مثالوں کے ساتھ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بڑے دماغ والے لوگ نئے تخیل، آئیڈیاز، کانسیپٹس پر گفتگو کرتے ہیں، اور ایوریج مائنڈز کے لوگ جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور چھوٹے دماغ والے اشخاص کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوں گے۔ آپ نے اپنے میڈیا پر غور کیا ہوگا، خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو، مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا، سب کا معیار انتہائی گھٹیا اور شرمناک ہے۔ میں سب کا لفظ تبدیل کر دیتا ہوں، زیادہ تر کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، کیونکہ پرنٹ میڈیا میں کبھی کبھار کوئی آرٹیکل یا کسی واقعہ کا انالیسز سامنے آ جاتا ہے جسے کسی مصرف میں لایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مین سٹریم میڈیا پر شاذ و نادر کوئی پروگرام ایسا دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں علم و عقل کا استعمال ہوتا ہے، ورنہ مجموعی طور پر تینوں میڈیا کا کام کارکردگی صرف افسوسناک ہی نہیں بلکہ شرمناک ہے۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا والوں نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے اسے باوقار، باعزت طریقے سے اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرنا، اس سے بےہودگی اور لچر پن کو ہی فروغ دینے کا کام لینا ہے۔ دوسرے ممالک مختلف لوگوں نے تحقیق کر کے دن رات کی محنت سے مختلف پروگرامز ڈیولپ کیے جس سے وہ پروفیشنل کام کر کے پیسہ کماتے ہیں۔ ہم نے ہر پروگرام کا غلط استعمال کیا۔ میں آپ کو ایک مثال آن لائن شاپنگ کی دیتا ہوں۔ بے شمار لوگوں نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہیں، چند ایک بڑے بڑے برانڈز کو چھوڑ کر عام ویب سائٹس پر کبھی بھی آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی جس کا آپ نے آرڈر کیا ہوگا۔ آپ پیسے دے کر پیکٹ وصول کریں گے اور پھر ویب سائٹ والوں کو فون کرتے رہیں گے، آپ کے کوئی کانٹیکٹ میں نہیں آئے گا۔ سوشل میڈیا کو بیہودہ اشتہاروں، لچر لطیفوں، فحش کہانیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کو تعلیم و تربیت کے لیے بہترین طریقہ سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی سنجیدہ یا تعلیمی ویڈیو بناتا بھی ہے تو لوگ اسے دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے، کیونکہ ایک انگلی کی جنبش سے بے شمار فحش مواد دستیاب ہے۔ ہمارے لوگ وہ ویڈیوز دیکھتے ہی نہیں ہیں جس میں کوئی اخلاقی، سبق آموز، کردار کو سدھارنے والی بات ہو۔ یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ اس کا اندازہ آپ نیچے لکھے گئے ویوز سے لگا سکتے ہیں۔ فحش، بیہودہ، نیم اریاں، اب تو نیم کی جگہ کوئی اور لفظ ڈھونڈنا پڑے گا جو تقریباً اریاں کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ان کے ویوز لاکھوں نہیں، بعض اوقات کروڑوں میں ہوتے ہیں۔ اخلاق یا کردار کو بہتر کرنے والی ویڈیوز 100 ویوز بھی لینے سے قاصر ہیں۔ ناظرین، پچھلے سال میں نے چیٹ جی پی ٹی پر ویڈیو بنائی، یہ 1 سال سے زیادہ کی بات ہے، اور امریکہ سے ایک انجینئر جو کہ اس فیلڈ کا ماہر ہے اور اس فیلڈ میں امریکہ میں کام کر رہا ہے، اس کو میں نے لائن پہ لیا تاکہ اپنی نوجوان نسل کو چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرنے کے طریقے
اور فوائد بتائے جا سکیں۔ اس ویڈیو کو بمشکل 370-75 لوگوں نے دیکھا ہے۔ کسی نے کوئی سوال پوچھا، نہ اس کے فوائد پر کوئی رائے دی۔ علم کو شیئر کرنا گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے چند مہینوں کے بعد، اس کو بھی 1 سال گزر چکا ہے، جنریٹیو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ویڈیو بنائی۔ دوبارہ میں نے اسی انجینئر کو امریکہ سے لائن پر لیا اور اس سے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جنریٹیو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں سوالات جو میں کروں اس کو مختلف شعبوں میں کیسے استعمال کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بتائیں، تاکہ ہم اس کو دیکھ کے اپنی پروفیشنل زندگی میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس ویڈیو کو 300 سے زیادہ لوگوں نے نہیں دیکھا۔ 1 سال کے بعد اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروگرام عام ہوئے ہیں، تو ہم نے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ جانیں گے تو آپ کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکلے گا کہ پوری قوم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کاش ہم بھی اس کا استعمال سیکھتے۔ میڈیکل فیلڈ میں کینسر کی تشخیص اور اس کے علاج کے لیے کسی انڈسٹری کی پروڈکشن یا کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیا استعمال کیا؟ فحش، اخلاق باختہ، اپنے ہی سیاستدانوں یا مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بیہودہ تصویریں اور ویڈیوز بنائی۔ کسی کی بہن بیٹی کی تصویر لے کر کسی دوسرے شخص کے ساتھ ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر لگا دی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہم نے یہ استعمال کیا۔ اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات، یوں ویڈیوز بنانے والے بے شرم اور بے غیرت تو تھے ہی، دیکھنے والوں نے بھی کوئی کم ہونے کا ثبوت نہیں دیا، کیونکہ دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ احتجاج کرتے، انہوں نے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو خوب فارورڈ کیا، یعنی برائی کو پھیلایا۔ ناظرین، آپ اس کا انالیسس خود کر لیں۔ پھر رونا روتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف نہیں، بولنے کی آزادی نہیں، ظلم بہت ہے۔ ایسی حرکتیں کرنے کے بعد چیختے ہیں کہ حکومت کوئی قانون بھی نہ بنائے اور ایسے لوگوں کو بے لگام اور کھلا چھوڑ دے۔ پھر مین سٹریم میڈیا پر بیٹھے پینٹ کوٹ والے اینکرز رولا ڈال دیتے ہیں کہ بولنے کی آزادی نہیں۔ مین سٹریم میڈیا والوں سے میرا سوال ہے، آپ نے کون سے پروگرام ایسے کیے جس سے قوم نے محنت کرنا سیکھا، ایمانداری سیکھی، ایجوکیشن کے جدید طریقے سیکھے، سچ بولنا سیکھا، علم کی اہمیت کو جانا اور سمجھا، تخلیقی کام کیے؟ بتائیں ذرا۔ مین سٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا، اگر کسی شعبہ کے ماہر کا انٹرویو بھی کرتے ہیں تو سبجیکٹ کے بارے میں بات کرنے کے بجائے شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کو محبت کب ہوئی؟ کون اچھا لگتا ہے؟ کس نے کس عمر کے ساتھ آپ سے زیادتی کی؟ آپ بہت حسین ہیں، کیسے لڑکے آپ کو پسند ہیں؟ یہ ہے ہمارا انٹرویو کرتے ہوئے معیار، انتہائی پست معیار کی باتیں۔ ناظرین، ایک ادھیڑ عمر کا اینکر ہے، کالم بھی لکھتا ہے، شوبز کی خواتین کا وہ اکثر انٹرویو کرتا ہے تو غلیظ سوالات کرتا ہے۔ آف ایئر تو ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے۔ حضور انور، یہ ہے میڈیا کا معیار، اور میڈیا میں جدید پروگرام کا استعمال میں دکھ سے کہوں گا کہ ایسے پروگرامز کو لوگ بھی زیادہ
سے زیادہ دیکھتے ہیں، کیونکہ بدی ننگی ہے، خوبصورت ہو سکتی ہے لیکن بے حیا تو ہے۔ پروگرام کرنے والے تو عقل کریں۔ میڈیا کے یہ لچھن قوم کو تباہ ہی نہیں کر رہے بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک کم درجہ قوم کی اینٹ رکھ رہے ہیں۔ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہم کس قدر اخلاقی تنزلی کا شکار ہیں۔ ناظرین، میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں، جاگ جائیں۔ یہ میڈیا سلو پوائزن کی طرح آپ کے بچوں کو تباہ کر رہا ہے۔ میرا کام کال دینا تھا، میں نے دے دی۔ آپ آنکھیں کھولیں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔